نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کے بقیہ حصے آیت نمبر 33 سے 83 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں آپ جان سکیں گے کہ معاشرے میں انبیاء اور رسل کا کیا رول ہوتا ہے اور توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کی کیا اہمیت ہے اور مشرکین کا کیا انجام ہوگا اور یوم حساب مجرمین اور اہل ایمان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیات لہم الارض المیتات احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 33 سے 83 تک تفسیر النور۔ اور ان مشرکین مکہ کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، بارش نازل کر کے ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغات بنا دیے کھجوروں اور انگوروں کے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں۔ ان کے ہاتھوں نے تو ان باغات کو نہیں بنایا، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے اللہ جس نے جوڑے بنائے زمین کی نباتات اور خود ان انسانوں کے اور ان کے بھی جن کا انہیں علم نہیں ہے، یعنی کئی دوسری مخلوقات ہیں جسے ابھی انسان جان نہیں سکا۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، اور ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست علم والے اللہ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، یعنی چاند سورج کی روشنی کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی سورج چاند پر کوئی دسترس نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر ایک کا دوسرے سے رشتہ تو ہے، مگر ایک کا دوسرے پر اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا کہ یہ کفار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سے بچنے والوں کی نسل سے ہی ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے اور طرح طرح کی چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو پھر ان کی فریاد کو کوئی نہ پہنچ سکے گا، اور نہ ہی وہ چھڑائے جا سکیں گے، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ایک مقررہ وقت تک انسان کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی اپنے آگے بھیجے اور پیچھے رہ جانے والے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ان کفار کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کوئی عقل نہیں آتی، اور غرور اور تکبر اور ہٹ درمی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اللہ کا تو سب اختیار ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ بھوکے نہ رہتے اور انہیں وسیع رزق عطا کر دیتا۔
اب اللہ اگر انہیں خود ہی تنگ دست رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں انہیں کچھ کھانے کے لیے دیں؟ کفار کا اہل ایمان کو کہنا تھا کہ تم خود ہی اپنی کھلی گمراہی میں ہو، یعنی اے مسلمانوں، تم خود ہی ہمیں اللہ کی مرضی کے خلاف ان غربا پر خرچ کرنے کا کہہ رہے ہو، اس لیے تم راہ الہی سے بھٹکے ہوئے ہو اور عقل اور منطق سے عاری ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے او عذاب جس کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، جس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کفار انتظار نہیں کر رہے مگر انطاکیہ کی بستی کی طرح ایک چنگاڑ کا جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ جگڑ رہے ہوں گے، یعنی اسی طرح فضول بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، تو پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے کہ ان پر عذاب الہی اچانک آ جائے گا اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور سور پھونک دیا جائے گا تو وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے کہ ہماری خرابی کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا ہے؟ پھر خود ہی کہیں گے یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قائم ہو کر رہے گا، اور رسولوں نے اس وقت سچ کہا تھا۔ پھر ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک اس دن جنت والے عیش و عشرت میں مشاغل کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور ہر وہ شے جو وہ چاہیں گے وہ بھی موجود ہوگی۔ انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، یعنی اللہ جنتیوں کو سلامتی کے ساتھ پیغامات بھیجتا رہے گا، مطلب یہ کہ ان کو جنت میں حاصل نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اور دوسری طرف اللہ کہے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی کفار اور مشرکین کو پوچھ گچھ کے لیے الگ کر لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وعدہ جو یوم میثاق کو تمام روحوں سے لیا گیا تھا، یعنی روحانی طور پر کیے گئے عہد ہی کی باز پرش ہوگی، اور کیا یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ حالانکہ تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے اور وعدہ یوم میثاق کو یاد رکھنے کے لیے عقل بھی دی تھی، اور تمہاری رہنمائی کے لیے پیغامبر بھی مبعوث کیے جاتے رہے تھے۔ اب یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، تو پھر یہ رستے کو دوڑتے تو انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر بیٹھے ان کی شکلیں مسخ کر دیتے، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے، اور جس کی عمر ہم دراز کر دیتے ہیں تو اس کی تخلیق یعنی بناوٹ میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ کفار سمجھتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی وہ شعر کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے، یعنی اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کو ہم وزن رکھنا نہیں سکھایا تھا۔ یہ کتاب تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ قرآن ڈرائے جو زندہ دل ہو، اور کافروں مردہ دل والوں پر بات پوری ہو جائے، یعنی ابو جہل اور ابو لہب جیسے انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں، اس لیے قرآن تو زندہ دل انسانوں کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسانی تخلیق میں تو بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن دل
اور روح خامیوں اور کمزوریوں سے پاک بنائے گئے ہیں۔ دل ہی روح کا مسکن ہے اور روح عالم امر کی مخلوق ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، عالم خلق اور عالم امر کی بنائی ہوئی چیزیں، ان میں سے انسانوں کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چارپایوں کو ان کے زیر نگی کر دیا ہے، تو ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت فائدے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو کیا یہ کفار شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کر سکیں۔ وہ جھوٹے معبود ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور وہ کفار خود ان بتوں کے پکڑے ہوئے لشکر ہوں گے، یعنی بت خود ہی ان کفار کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوا کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرہ نطفہ یا مادہ تولید سے بنایا ہے، تو اب یہ کھلا جگڑالو ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق اتنی حقیر ہے، پھر بھی یہ غرور اور تکبر سے باز نہیں آ رہا اور غلط بحث مباحثے کرتا ہے، حالانکہ مجھے اس کی اوقات اور حیثیت کا علم ہے، اور یہ ہمارے بارے میں بلند باغ دعوے اور مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی حقیر ترین قطرہ سے پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون ہے وہ جو بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ گل سڑ جائیں گی؟ آس بن وائل نے ایک دفعہ ایک بسیدہ ہڈی لے کر اسے اپنے ہاتھ میں مسلا اور مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اب کون اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسے ہر مخلوق کا پورا علم ہے کہ کون کہاں دفن ہے اور کس کے جسمانی اعضاء کہاں کہاں ہیں۔ وہی زندہ کرے گا جس نے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی ہے تو تم اسے سلگاتے ہو۔ جنگلوں میں سفر کے دوران سردی سے بچنے اور کھانا پکانے کے لیے مسافر درختوں کی ٹہنیوں کو ہی آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیا کرتے تھے۔ اور کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین جیسے بڑے بڑے اجرام فلکی کو، تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان انسان جیسی حقیر مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ یعنی دنیا والا جسم نہیں دیا جائے گا بلکہ اس جیسا ہی ہوگا، کیونکہ انسانی جسم تو دنیا میں بھی ہر لمحے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بچپن کا جسم جوانی میں نہیں ہوتا اور جوانی کا بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت والے دن اٹھنے والے انسان کا عقل و شعور تو وہی ہوگا، مگر اس کا جسم اس کے پہلے جسم جیسا ہوگا، بعین ہی وہی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ بے شک وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا امر تو یہی ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، یعنی ہو جاؤ، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی عالم خلق تو اللہ نے وقت اور وسائل کی قید میں رکھا ہوا ہے، لیکن عالم امر وقت اور وسائل کی قید سے آزاد ہے۔ جیسے روح اور فرشتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، اسی طرح عالم امر کی دوسری مخلوقات بھی آنے بعد میں ہو جاتی ہیں۔ تو پاک ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ابدیت کی انتہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھو کہ میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔